جس خالق نے ہمارے لیے خنزیر کو حرام فرمایا اسی مالک نے ہمارے لیے سود کو بھی حرام فرمایا۔ جس خالق نے ہمارے لیے مردار کے گوشت کو حرام فرمایا اسی طرح اسی خالق نے ہمارے لیے سود کو بھی حرام فرمایا۔ جس مالک کائنات نے ہمارے لیے شراب نوشی کو حرام فرمایا اسی طرح سود کو بھی حرام کیا۔ آج بڑی سادگی کے ساتھ معاشرے کے اندر کہا جاتا ہے کہ ہم شراب نوشی نہیں کرتے، کیوں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، جناب رسالت مآب کی امت ہیں، ہمارا دین اجازت نہیں دیتا، لیکن سود کھا لیتے ہیں۔ بڑی سادگی کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ہم مردار کا گوشت نہیں کھاتے، کیوں؟ ہمارا دین اجازت نہیں دیتا، لیکن سود کھا لیتے ہیں۔ بڑی سادگی کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ہم خنزیر کو نہیں پسند کرتے، نہیں حلال سمجھتے، کیوں؟ ہمارے دین نے ہمیں اجازت نہیں دی، ہمارے اسلام نے ہمیں اجازت نہیں دی، لیکن ساتھ سود بھی کھا لیتے ہیں۔ نادان، جس خالق نے تیرے لیے خنزیر کا حرام فرمایا، جس خالق نے تیرے لیے شراب نوشی کو حرام فرمایا، اسی خالق نے تیرے لیے سود کو بھی حرام فرمایا، لیکن سود کھا لیتے ہیں، سود لے بھی رہے ہیں، سود دے بھی رہے ہیں، سود کے معاملات کو طے بھی کر رہے ہیں، سود کے لیے نظر ثانی کی گزارشات بھی کر رہے ہیں، سود کے لیے گنجائش کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سود کے نظام کو نظر ثانی کر کے بحال کیا جائے تو ہمارا معاشرہ ترقی کی طرف جائے گا۔ اس سے بڑی اور کوئی غلط فہمی نہیں ہے، اس سے بڑی اور کوئی حماقت نہیں ہے، اس سے بڑی اور کوئی غلط فہمی نہیں ہے جو یہ سمجھے کہ اگر میرے معاشرے میں نظام چلانے کے لیے سودی کاروبار میں گنجائش پیدا کی جائے تو میرا معاشرہ ترقی کرے گا، میرے معاشرے کے معاملات میں برکت اترے گی۔ یہ تمہاری غلط سوچ ہے، یہ تمہاری غلط فکر ہے، اس لیے یہ وہ نحوست ہے جس سے میرے آقا نے بھی نفرت فرمائی ہے، جس نے میرے پیدا کرنے والے خالق نے بھی نفرت فرمائی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سود دینے والے پر، سود لینے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود کا گواہ بننے والے پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے۔ تو جس نحوست پر اللہ اور اللہ کا رسول لعنت برسا رہے ہوں، اس نحوست سے کبھی بھی معاشرے میں ترقیاں نہیں آتی، کبھی بھی معاشرے میں رحمتیں نہیں اترتی۔ غلط سوچ ہے، غلط فکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا فرمان علی شان ہے، سود کے گناہ کے 73 درجے ہیں، فرمایا ان میں سب سے چھوٹا یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں سے زنا کر رہا ہے۔ تم اس پر معاشرے میں برکت کی امید رکھتے ہو؟ اس پر ترقی کی امید رکھتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے؟ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک درہم بھی سود کا کوئی حاصل کرتا ہے، یعنی کسی کو ملتا ہے، تو فرمایا اس سے 36 دفعہ زنا کرنے سے بھی وہ ایک درہم زیادہ برا ہے۔ اس کے اوپر تو اللہ کی بھی لعنت ہے، اس کے اوپر تو اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے۔ تم اس کے ذریعے اپنے معاشرے کو ترقی دینا چاہتے ہو؟ یہ حماقت ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، جیسے میرے مالک نے خنزیر کی حرمت فرمائی، جیسے میرے مالک نے مردار کی حرمت فرمائی، جیسے میرے مالک نے شراب نوشی کی حرمت فرمائی، تو پھر سود کی بھی حرمت آئی۔ یاد رکھنا، جتنی سخت حرمت سود کی ہے اتنی کسی اور چیز کی سخت حرمت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص شراب نوشی کر لیتا ہے، حالانکہ حرام ہے، گناہ ہے، نہیں کرنی چاہیے، لیکن شراب نوشی اگر کوئی کر لے تو میرا مالک اس کے ساتھ اعلان جنگ کا اعلان نہیں فرما رہا، میرا مالک اس کے ساتھ اعلان جنگ نہیں فرما رہا۔ اگر کوئی جانے انجانے میں مردار کا گوشت کھا لے، حرام ہے، گناہ ہے، نہیں کھانا چاہیے، جبکہ ہمارے دین نے منع فرما دیا ہے۔ اگر کوئی جانے انجانے میں کھا لے تو میرے مالک احکم الحاکمین نے اس سے اعلان جنگ نہیں فرمایا۔ اسی طرح اگر کوئی خنزیر کا گوشت کھا لے،
جانے انجانے میں فعل حرام ہے، مضر صحت ہے، صحت اجازت نہیں دیتی، طبیعت اجازت نہیں دیتی، اور دین ہمارا اجازت نہیں دیتا، سب سے بڑی بات، لیکن اگر کوئی جانے انجانے میں کھا لے پھر بھی میرے مالک نے اس سے اعلان جنگ نہیں فرمایا۔ سود ایسی لعنت ہے، جب کوئی سودی کاروبار کی طرف چلتا ہے تو میرے مالک نے اس سے اعلان جنگ فرمایا۔ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، احکم الحاکمین کا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا تھا، حرام حرام ہی ہوتا ہے، چاہے وہ سور کی صورت میں ہو، چاہے وہ سود کی شکل میں ہو، حرام حرام ہی ہوتا ہے۔ اللہ میرے وطن عزیز کو اس سود جیسی نحوست سے نجات عطا فرمائے، میرے وطن عزیز کو سود جیسی لعنت سے نجات عطا فرمائے، اور میرے وطن عزیز کو سود سے پاکیزہ فرما کے میرے وطن عزیز کو ترقیاں عطا فرمائے، میرے وطن عزیز کو بہار عطا فرمائے، میرے وطن عزیز کو رحمتیں عطا فرمائے، اس لعنت سے چھٹکارا دے کہ میرا مالک میرے وطن عزیز کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے۔ یقیناً جب ہم اس کو ٹھکرا کر اللہ اور اس کے رسول کے دامن کی طرف جائیں گے تو اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔